نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی احترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ سب بند کر دیں۔ ابھی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں، اور یہ وقت بھی اگر آپ ان چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کی توجہ بٹے گی۔ موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے، اور تھوڑی دیر مزید اطمینان کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاندان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبحان اللہ سبحان اللہ مہکتے ہوئے بے شمار پھول اس وقت زینت اسٹیج بنے ہوئے ہیں۔ نائبین رسول کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ہم اور آپ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ کے جشن دستار فضیلت و حفظ و قرت کے اندر حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جو قوم دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، آج اسی قوم کو راستہ دکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، دانشوران قوم و ملت پوری دنیا کے اندر اس وقت اجلاس کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور غور و فکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس قوم کو پھر سے اٹھایا جائے اور سنہرے ماضی کی طرح اس قوم کا مستقبل بھی ویسا ہی بنایا جائے۔ ہزارہ منصوبے بن رہے ہیں، کاوشیں چل رہی ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے، یار آپ کچھ بند کریں یا پھر آپ یہ کرنے میں بند کر دیتے ہیں۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے، جن کو جانا ہے چلے جائیے، باقی لوگ بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ۔
ڈسٹرب نہ ہونے پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منصوبہ سازی چل رہی ہے، پلاننگ چل رہی ہے کہ اس قوم کو کیسے اٹھایا جائے، زوال پذیر قوم کو کس طریقے سے عروج کے راستے کی طرف لے جایا جائے، پریشان حال امت مسلمہ کو خوشحالی کی طرف کیسے لے جایا جائے۔ ہزارہ منصوبے بن رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیمی پسماندگی جب تک دور نہیں ہوگی یہ قوم عروج کی طرف نہیں جا سکتی۔ کوئی کہہ رہا ہے اخلاقی اعتبار سے پستی کی طرف سے جب تک یہ قوم نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ قوم عروج کی طرف نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے جب تک کہ سیاسی اعتبار سے یہ قوم مستحکم نہیں ہوگی یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ معاشی اعتبار سے جب تک یہ خوشحالی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے اعتبار سے غور کرنے کی کوشش کی کہ معاشی اعتبار سے بدحالی کو دیکھا جائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انسانوں کی سچویشن ایسی تھی کہ ہم اس کا تذکرہ کریں تو آج ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہے، جن میں سے خاص طور پر اصحاب صفہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے لوگ کھجوریں لا کر کے لٹکا دیتے، اسے توڑ کر وہ کھا لیا کرتے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں معاشی اعتبار سے یہ سچویشن رہی، سیاسی اعتبار سے بھی کافی پریشانیاں رہی اور کئی اعتبار سے قوم پریشانی کی زندگی کے اندر لمحات کو گزارتی تھی، لیکن آخر اچانک یہ کیا ہوا کہ معاشی اعتبار سے بدحال کے قدموں کے اندر اللہ نے خزانے رکھ دیے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے دامن کو تھام لینے کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے ایسا عروج عطا فرمایا کہ جس عروج کے بعد آج تک ان کے عروج کی داستان لوگوں کی زبان پر موجود ہے۔ وہ کون سی چیز انہوں نے اختیار کر لی تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے 22 لاکھ مربع میل پر انہیں حکومت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے پرابلم کا سولیوشن قرآن سے تلاش کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں سے اپنے پرابلم کا سولیوشن تلاش کریں گے تو صحیح معنوں میں ہماری پریشانی کا علاج ہمیں مل جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی اور ماننے والوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ نے وہ عروج عطا فرمایا اور ان کو ایسا انسان بنا دیا کہ آج کی کیمبرج یونیورسٹی بھی ایسے انسان تیار نہیں کر سکتی، آج کی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی۔ میں حیران ہوں یا اللہ، کوئی بڑی دانشگاہ تو نہیں تھی، بظاہر عالی شان عمارت بھی نہیں تھی، کوئی سیلیبس نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی 10 سال کا کورس نہیں تھا، کوئی لٹریچر اس قسم کا نہیں تھا، پھر کس طریقے سے انہیں تراشا گیا کہ وہ اس طریقے سے آفتاب و مہتاب بن کر پوری دنیا کے اندر چمکے اور جن کے بنائے ہوئے قانون سے آج بھی دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ تو بہت غور کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے عروج کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا اور زوال کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، غیب کی خبر دینے والے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور گزرے ہوئے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، امت کو کس طریقے سے اٹھایا جائے اس کا نسخہ بھی عطا کرتے ہیں اور زوال کے اسباب بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس چیز کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا اسی چیز کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, बुलंदी की बात फरमाई और पस्ती की बात फरमाई, उरूज की बात फरमाई और ज़वाल की बात फरमाई। हम उरूज की फिक्र कर रहे हैं, हम कामयाबी की फिक्र कर रहे हैं, हम पस्ती का रोना रो रहे हैं, हम ज़वाल का रोना रो रहे हैं। हमें कोई भी गाइडलाइन पेश की जाती है, हम उस गाइडलाइन को फॉलो करने तैयार हो जाते हैं। हमें कोई भी रहनुमा कोई दस्तूर अता करता है, हम उसकी इंप्लीमेंट की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के जरिए उरूज और ज़वाल के सबब को आपके सामने पेश कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा, कि बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए एक कौम को बुलंदी अता फरमाएगा। बुलंदी की वजह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया कि अक़वाम की बुलंदी इस किताब के जरिए होगी। और ये बात याद रखें, हमारा अकीदा है इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है, जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है, मौत देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। अब हुजूर फरमाते हैं इस किताब के जरिए अल्लाह बाज कौम को बुलंदी अता फरमाएगा। पता चला जो किताब को थाम लेगा अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाएगा। कौन सी किताब? कुरान मुक़द्दस, अल्लाह की किताब। अल्लाहु अकबर। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसके अंदर इस तरीके की तासीर मौजूद है कि अगर कोई थाम ले तो ये किताब को थामने की बुनियाद पर अल्लाह उसे बुलंदी अता करेगा। तो आज ये मैं आपको बताऊं, ये किताब रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये किताब वो रास्ता दिखाती है जो कोई और किताब रास्ता नहीं दिखा सकती। दुनिया की दूसरी किताबों के बारे में आप इसको समझ लें कि हो सकता है सीधा रास्ता भी दिखाए, टेढ़ा रास्ता भी दिखाए, लेकिन जब बात कुरान की आती है तो कुरान खुद अपने बारे में कहता है, इन्ना हाज़ल की कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये सीधा रास्ता दिखाती है, वो रास्ता दिखाती है कि इस किताब के बताए हुए रास्ते पर अगर कोई अमल करे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस वक्त और उस जमाने में भी लर्ज़ा बरअंदाम थी इसी किताब की वजह से। किताब बदलने की कोशिश की जा रही थी, किताब सुनी न जाए इसके लिए शोर गुल किया जाता था। और आज भी ये म्यूजिक और ये गानों का रिवाज इतना इसीलिए फैला दिया गया कि इंसान कुरान सुनने से महरूम रहे, कुरान का ज़ौक़ खत्म हो जाए, कुरान का शौक खत्म हो जाए। और हम देख रहे हैं हमारी कौम का मिजाज ये बनता जा रहा है। जो किताब तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आई थी उस किताब से ताल्लुक टूट चुका है, उस किताब पर अमल टूट चुका है, उस किताब से रास्ता तलाश करने का जज्बा खत्म हो चुका है, उस किताब को सुनने का जज्बा खत्म हो चुका है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रख लो। जब जब इस किताब को थामा गया, इस किताब ने उरूज अता किया। जब जब इस किताब के बताए हुए रास्ते पर चला गया, इस किताब ने उरूज अता किया। आप मुझे बताएं, अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से जब दुनिया में तशरीफ लाए, हिरा से मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए, तो क्या लेकर के आए? तो एक नुस्खे कीमिया लेकर के आए। वो नुस्खे कीमिया क्या है? ये कुरान मुक़द्दस है। और कीमिया कहते किसको हैं? ये जिसको टच कर जाए उसे सोना बना देता है। ये वो किताब है, ये वो अज़मत वाली किताब है कि हम अगर इसके गाइडलाइन को फॉलो करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे हालात बदल सकते हैं। लेकिन हमारी कौम का मिजाज ये है कि डॉक्टर की बात तो मानते हैं, हमारी कौम का मिजाज ये है कि बड़ों की बात तो मान लेते हैं
لیکن قرآن کی بات ماننے کے لیے ہماری قوم آج بھی تیار نہیں ہے، اور ہماری قوم کا آہستہ آہستہ مزاج بنتا جا رہا ہے، اور یہ کہتی ہوئی ہماری قوم جا رہی ہے مولانا آج کے دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ اکبر، ہم اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں، تو جسے جو کچھ ملا وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن مقدس کی پیروی کی بنیاد پر ملا، قرآن مقدس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر ملا۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ کبھی کبھی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی اینگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہوا بدل دو، تھوڑا سا کہیں تفریح کے لیے نکل جاؤ، آپ تفریح کے لیے کہیں نکل گئے، اللہ اکبر، آپ تفریح کے لیے کہاں گئے؟ کسی باغ میں چلے گئے، ہل اسٹیشن پر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ سیر و سیاحت کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنے کو فری محسوس کیے، فریش محسوس کیے، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب طبیعت تھوڑی سی نرم ہوتی ہے یا اینزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، دل بیٹھنے لگتا ہے تو پکچر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یا سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، یا پھر آوارہ گردی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، بحیثیت انسان خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دل بہلانے کی ضرورت تھی، آپ کو بھی کبھی کبھی لوگوں کے جملوں سے تکلیف پہنچتی تھی، لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے آپ بھی بددل ہوا کرتے تھے، اور آپ کی پوزیشن کے اندر بھی اینزائٹی جیسی پوزیشن ہو جایا کرتی، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی۔ اب میں پوچھتا ہوں خواجہ صاحب سے، یا سلطان الہند، یا عطائے رسول، یا خواجہ خواجگاں، ذرا یہ تو بتائیے کہ ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے تو دل بہلانے کے لیے باغات کی سیر کرتا ہے، ہل اسٹیشن کی سیر کرتا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر ہریالی ہو، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں نہریں بہ رہی ہوں، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سورج ڈوبنے اور نکلنے کا منظر اس کی آنکھوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہو، جہاں فریش ایئر ہو، ایسی جگہ وہ جاتا ہے۔ خواجہ صاحب ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا دل جب بے چین ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرے خواجہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ باغ آدمی ٹہلنے کے لیے جا کر فریش ہونے کو وہاں پہنچتا ہے، لیکن اللہ والے قرآن کو پڑھ لیا کرتے، اس کی تلاوت کرتے تو ان کو یہ باغ نہیں جنت کے باغ کا تصور مل جایا کرتا، جنت کی بہاروں کا تصور مل جایا کرتا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آپ ذرا خود دیکھو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات، ہر پرابلم کے سولیوشن کے لیے وہ کتاب کی طرف رجوع ہوئے، لیکن آج ہماری قوم کا تعلق اسی کتاب سے ٹوٹ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک قوم یہ تو سمجھتی ہے کہ یہ قرآن نیچے رکھنے کا نہیں، اوپر رکھنے کا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ تم اس کو پکڑ لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بھی یہ کتاب بلندی کی طرف لے جائے۔ یہ تصور نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جلسہ دستار بندی، یہ تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ اب تو میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہماری قوم کا بیشتر حصہ، بیشتر مسلمان بچے بچیاں مرد عورت قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکے میں ستایا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام ابی طالب کے اندر 3 سال رکھا گیا، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دندان مبارک شہید کیے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، شکوہ نہیں کیا حضور صلی اللہ